جی، سوال ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ میاں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ عورت کی وفات کے بعد اس کا شوہر اس کو نہ چھو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ فوتگی کے ساتھ ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ ساری باتیں مکمل کی مکمل باتیں خود ساختہ بنائی گئی ہیں۔ شریعت میں اس طرح کا کوئی بھی تصور اور پابندی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے، یہ خود اپنے پاس سے بنائی گئی باتیں ہیں۔ بلکہ اسلام نے تو بیوی کی وفات پر سب سے زیادہ غسل دینے کا مستحق اس کے میاں یعنی شوہر کو سمجھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ احق الناس بغسل المرأۃ والصلاۃ علیہا زوجہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ عورت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے۔ عورت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ مستحق اس کا شوہر ہے۔ نبی الرحمہ پیغمبر الصلاۃ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا، لو متی قبلی لغسلتکی، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور دارمی میں بھی موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی انہیں غسل دیا تھا۔ یہ روایت دار قطنی میں اور بہقی میں موجود ہے، حسن درجے کی یہ سند ہے اور یہ سند ٹھیک ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلے تو بات یہ ہوئی ہے نا کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا جب بیوی فوت ہو جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی جب شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر بیوی مسنون غسل جانتی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یہاں ہمارا مطلب کیا ہے؟ رخصت ہے، فرض نہیں، یعنی کہ عورت کو غسل کا طریقہ آتا ہو تو وہ غسل دے، یہ سب سے زیادہ بیسٹ اور سب سے زیادہ اچھی بات ہے، بہتر بات ہے۔ لیکن فرض نہیں، کوئی اور دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اور کوئی اگر دے تو اس کو بھی غسل کا طریقہ آتا ہو، غسل دینے کا طریقہ آتا ہو اور وہ بندہ زیادہ تقوی دار ہو، نمازی پرہیزی ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا۔ یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ زاہدہ مجاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، اگر مجھے، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں، اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا کہ جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا یعنی دیر سے علم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور روایت بالکل صحیح ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں
میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ پیارے بھائی، یہاں میں ایک اور بات کر دیتا ہوں کہ زندگی میں میاں بیوی جو ہیں وہ اکٹھے نہا بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر زندگی ختم ہو جائے، ہاں جی، بیوی فوت ہو جائے، تو شوہر جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے اور کفنائے اور دفنائے اور جنازہ پڑھے اور پڑھائے، ہیں جی، یہ زیادہ حقدار اس کا خاوند ہے۔ اور اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو مسنونہ طریقہ آتا ہے غسل دینے کا، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر اور اچھی بات اور زیادہ مستحق حقدار اس کی بیوی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ زمانے میں یہ جو بات مشہور ہے کہ فوت ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ کوئی قرآن مجید کی کسی قسم کی کوئی آیت ہے کہ جس میں یہ بات ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا، احق الناس بغسل المرأۃ والصلاۃ علیہا زوجہا، عورت کو غسل دینے میں اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے۔ اور اسی طرح، ہیں جی، اور اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے تو لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق غسل دینے میں اس کی عورت ہے، ہیں جی۔ اگر ان کو غسل دینا نہیں آتا تو فرض نہیں ہے کہ یہی غسل دیں، کوئی اور بھی دے سکتا ہے۔ اس میں شرائط یہ ہوں گی کہ نمازی پرہیزی بندہ ہو، ہیں جی، غسل دے۔ عورت کو عورت غسل دے گی اور مرد کو پھر مرد دے گا۔ اگر غیر غسل دیتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو عورت غسل دے گی، مرد کو مرد، ٹھیک ہے؟ نمازی پرہیزی جو ہیں وہ غسل دیں اور ان کو مسنونہ طریقہ آتا ہو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہی تھی، لو متی قبلی لا غسلتکی، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، ہیں جی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں۔ تو جب حضرت فاطمہ کون ہے؟ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ان کی بیٹی تھی، اور حضرت علی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ تو کیا انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میرا علی، میرا خاوند، میرا ہسبینڈ وہ غسل دے۔ تو جب وہ فوت ہوئی حضرت فاطمہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی انہیں غسل دیا تھا۔ یہ روایت دارقطنی میں موجود ہے، ہیں جی۔ بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یعنی شوہر فوت ہو تو بیوی بھی دے سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بیوی کو طریقہ آتا ہو، اگر نہیں آتا تو کوئی اور دے، لیکن اور کون دے گا؟ پھر مردوں میں سے دے گا، ہیں جی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق، یہ کون ہے ابو بکر صدیق؟ اما عائشہ صدیقہ کے باپ اور نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں جی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی کون؟ اسماء بنت امیس۔ انہوں نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا، اور یہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس مسئلے کا پتہ لگا تو انہوں نے اظہار افسوس کیا کہ کاش ہمیں اس معاملے کا پہلے پتہ لگ جاتا تو ہم بیویاں کٹھی ہوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل دیتی، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ بیوی خاوند فوت ہو جائے تو خاوند کو غسل دے سکتی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو یہ غسل دے سکتے ہیں۔ یہاں ایک سبق ہے ہمارے لیے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، میرے سمیت تمام کو یہ ایک سبق ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر ہمیں مسئلے کا پتہ لگ جاتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل دیتی ان کی بیویاں۔ تو پیاری بہنوں، آپ بھی مسنونہ طریقہ غسل دینے کا ڈرا مت کریں، ڈرنے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر دین کے اوپر پورا آپ لوگ عمل کرو گے تو کبھی بھی
آپ نہیں ڈرو گے نہ جنات سے، نہ پوتوں سے، نہ جادو ٹونے سے، نہ تویزات سے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں، بیویاں ڈرنے لگ جاتی ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کے اوپر پورا چلو، کچھ نہیں ہوگا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ غسل کا طریقہ سیکھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ غسل دینے کا پورا طریقہ سمجھیں اور یاد رکھیں۔ بھئی فوت تو ہونا ہی ہونا ہے، پہلے بیوی فوت ہو گئی تو شوہر غسل دے گا، یا پہلے شوہر فوت ہو گیا تو بیوی غسل دے گی۔ یہ چال چلی کا موسم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ چال چلی کا موسم ہے۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، جتنے پیدا ہو رہے ہیں اتنے فوت بھی ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، ہمارا اینڈ، ہمارا آخر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی شرم و حیا کی بقا کے لیے یہ کام سیکھیں جو حدیث سے ثابت بھی ہے۔ عورتیں بھی غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور مرد بھی غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں، تاکہ دونوں میں سے ایک فوت ہو تو اس کی حیا کی خاطر وہ غسل دے، ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ باریک بینی کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکتا ہے میری بات کو آگے سے آگے شیئر کریں، اگر کوئی بندہ اس کام کے اوپر لگ گیا تو ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔